نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتاب عین الفقر کا اردو ترجمہ ہم سن رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں باب ششم کا ترجمے کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ اس باب کا عنوان جو تھا وہ تھا مراتب مراقبہ و مشاہدہ، خواب و تعبیر اور استغراق فنا فی اللہ۔ اس باب کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی نشست میں سنا تھا، آج اس کو آگے جاری کریں گے انشاءاللہ۔ ابیات باہو میں تحریر ہے: خدا جب اپنے فضل و کرم سے تجھے اپنا بندہ قرار دیتا ہے تو تیرا معصیت و گناہ میں مبتلا ہونا سراسر ناانصافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں: خدا تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، لیکن تجھے چشم بینا کی ضرورت ہے کہ صرف چشم بینا ہی معرفت حق کے قابل ہوتی ہے۔ دنیا مردار کے طالب مردہ دل لوگوں کو بھلا کیا معلوم کہ اہل دیدار خود کو فراموش کر کے ہر وقت غرق دیدار رہتے ہیں۔ باہو کو اپنے محبوب کا عشق ہی کافی ہے کہ اس کی بدولت وہ ساکن لاہوت ہو کر ہر وقت لامکان پر نظر رکھتا ہے۔ اہل ناسوت عابدوں کا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا روا ہے، جیسا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اہل شرع نے اسے جائز قرار دیا، اور اہل ربوبیت کا اللہ تعالیٰ کو اس مراقبے میں دیکھنا روا ہے کہ جس میں وہ خود سے بے خود ہو جائیں، اور یہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اپنے رب کی یاد میں اس قدر غرق ہو جا کہ تجھے اپنے بھی خبر نہ رہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمان حق تعالیٰ ہے: جو یہاں دید حق سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ جو شخص مراقبے میں غرق ہو کر خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور پل بھر کے مراقبے سے جب باہر آتا ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا دیکھا ہے، تو جان لیجئے کہ اس نے عین ذات الہی کو دیکھا ہے۔ یہ مرتبہ اس عاشق دیوانے کا ہے جو خود سے بیگانہ ہو، اور خود سے بیگانہ ہو کر پروانے کی طرح آتش عشق میں جلتا رہتا ہے، لیکن یہ بھی درمیانہ مرتبہ ہے کہ ابھی وہ غرق وحدت ہو کر حق سے یگانہ نہیں ہوا، ابھی شانے پر پڑی ہوئی زلف پریشان کی مثل ہے اور خام اور ناتمام ہے۔ مراقبہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ جیسے خواص سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے اور ہر بار سمندر سے موتی نکال کر لے آتا ہے۔ اگر کوئی سوتا ہے اور اس کی نیند بیداری کی مانند ہے، اس کی مستی ہوشیاری ہے، استغراق اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ جب چاہے انبیاء اور اولیاء کی مجلس میں حاضر ہو جائے اور جب چاہے ایک ہی مراقبہ میں ڈوب کر باطن میں 12 سال یا 40 سال تک حضوری میں غرق رہے، اور جب مراقبہ سے باہر آئے تو ایسے معلوم ہو کہ جیسے پل بھر کا عرصہ بھی نہیں گزرا۔ ایسے صاحب مراقبہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ادب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریعت مطہرہ کا کاربند رہے اور نماز اور روزہ جیسے فرائض قضا نہ کرے،
مراقبہ اس طرح کامل اور پختہ ہونا چاہیے کہ جیسے تیر کہ جہاں چاہا وہیں پہ جا لگا۔ سلطان بہو اپنی بیت میں فرماتے ہیں، اگر تیرا مقصود خانہ کعبہ ہے اور وہ ہزاروں سال کی مسافت پر ہے، لیکن عشق تیرا رہبر ہو تو یہ فاصلہ نصف قدم بھی نہیں۔ دوران مراقبہ 4 قسم کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص رات دن ذکر، فکر اور عبادت اور مراقبہ میں گزارتا ہے، لیکن باطن میں دنیا کی محبت دل میں سمائے رکھتا ہے، اسے مراقبہ میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ ناسود کی کاذب و فانی دنیا کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن میں ہر وقت ذکر، فکر اور عشق و محبت الہی میں غرق رہتا ہے، اسے مراقبہ میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ سراسر توحید باری تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جو شخص ظاہر و باطن میں ہر وقت خوف خدا میں مبتلا رہتا ہے، وہ مراقبہ میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ محض جنت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص تارک صلاۃ ہو کر ہر وقت کھانے پینے میں مصروف رہتا ہے، وہ مراقبہ میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ سراسر اس کا خواب و خیال ہوتا ہے جو متشکل ہو کر اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ محض اس کے نفس ازلم کا شیطانی استدراج ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر چیز کا رجحان اس کی اصل کی طرف ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت شغل اللہ یعنی تصور اسم اللہ ذات میں غرق رہتا ہے، اسے تصدیق دل نصیب ہوتی ہے اور وہ اپنا تمام وقت معیت الہی میں گزارتا ہے۔ دونوں جہان اس کی غلامی کرتے ہیں، لیکن وہ محض طالب مولا ہوتا ہے جو صرف طلب مولا رکھتا ہے، وہ غم رکھتا ہے نہ غلام۔ مراقبہ سورج کی مثل ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام دنیا کو روشن کر دیتا ہے اور دنیا کے تمام شہر و بازار اور در و دیوار نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن طالب ذات کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ شش جہات کی کسی بھی چیز کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بھلا وہ آنکھ ہی کیا جو دیدار یار کے علاوہ کسی اور طرف اٹھے۔ جب اہل مراقبہ ذکر اللہ میں مشغول ہو کر ذکر اللہ جب اہل مراقبہ ذکر اللہ میں مشغول ہو اور ذکر اللہ اسے توحید ذات میں غرق نہ کرے تو یہ ذکر اللہ نہیں بلکہ مال و دولت کمانے کا ایک رسمی رواجی مشغلہ ہے۔ ایک مراقبہ شیخ ہے جس میں صورت شیخ حاضر ہو کر صاحب مراقبہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں پہنچاتی ہے اور اسے اس کے مطلوب و مقصود سے بہرور کرتی ہے۔ جو اس مرتبے کو نہیں پہنچا وہ فناف شیخ نہیں۔ طالب اللہ جب مراقبہ میں اسم اللہ کو دیکھتا ہے تو اسم اللہ اسے مقام عین پر پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنے مطلوب کو دیکھتا ہے اور اس کی دید میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اسے ذکر فکر یاد رہتا ہے، نہ دم قدم اور راحت و غم، فقر و فاقہ یاد رہتا ہے، نہ نفس و ذائقہ، حضور مذکور یاد رہتا ہے، نہ بعد و دوری، قدر و قضا یاد رہتی ہے، نہ حرص و ہوا۔ پس وہ کس مقام پر پہنچا اور اسے کیا یاد رہا؟ فقط ذوق، شوق، محبت۔ جب عاشق اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے اور اس پر ذکر فکر حرام ہو جاتا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے خاص ذات حق تعالیٰ ہی کو دیکھتا ہے۔ جس شخص کو خواب یا مراقبہ میں اہل زنار کافر نظر آئیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا تو اس پر نفس کا غلبہ ہے
یا ابتدائے کلمہ لا الہ الا اللہ اس پر نہیں کھلی، یا شیطان اسے ہر روز مجلس کفار دکھاتا ہے تاکہ اس کا دل سرد ہو جائے اور وہ راہ خدا سے ہٹ جائے۔ اسے چاہیے کہ لاحول اور درود شریف کو اپنا ورد بنا لے تاکہ خواب یا مراقبے کے دوران خطرات اور وساوس شیطانی سے محفوظ رہے اور اسے روشن ضمیری حاصل ہو۔ مراقبہ کے 7 مراتب ہیں۔ پہلا، مراقبہ جاہل، یہ محض دھوکہ و فریب ہے۔ دوسرا، مراقبہ اہل بدعت اور اہل سرود، یہ بھی مکر و استدراج ہے۔ تیسرا، مراقبہ ذکر، اس میں ذاکر پر مراتب ذکر کھلتے ہیں اور اس پر حال کے دورے پڑتے ہیں۔ نمبر 4، مراقبہ فکر، اس میں صاحب تفکر پر مراتب احوال کھلتے ہیں۔ ایسے تفکر کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی ہے، گھڑی بھر کا تفکر دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے۔ نمبر 5، مراقبہ کامل، اس میں صاحب مراقبہ کو کمال حاصل ہوتا ہے اور وہ عارف باللہ ہو کر صاحب عرفان ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مراقبہ مکمل، یہ مراقبہ اہل روح اللہ معارف کرتے ہیں۔ نمبر 7، مراقبہ فقر، یہ اس لازوال فقر کا مراقبہ ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فقر جب کامل ہوتا ہے تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ یہ مراقبہ وحدانیت ذات میں غرق فنا فی اللہ فقیر کرتا ہے۔ مراقبہ فقر تمام پیغمبروں کے مراقبے سے افضل ہے کہ تمام پیغمبروں کا فخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فقر ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقیر فنا فی اللہ کی زبان قدرت خدا کی زبان ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فقراء کی زبان اللہ کی تلوار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے امر کن کی وہ سیاہی جو نوک قلم پر بچ گئی تھی فقراء کی زبان پر لگا دی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فقر دونوں جہان کی روح سیاہی ہے۔ فقراء کی زبان کی سیاہی جب ان کے چہرے پر چمکتی ہے تو اس کی چمک سے دونوں جہان روح سیاہ ہو کر فقر کی نظر میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔ ایسے طالب مولا مذکر فقراء نہ خدا ہوتے ہیں نہ خدا سے جدا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، برتن سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے یا اس کے اندر ہوتی ہے۔ شیطان کو یہ چند صورتیں اختیار کرنے کی ہرگز قدرت نہیں۔ خدائے عزوجل کی صورت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت، آفتاب و مہتاب کی صورت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے اور مدینہ شریف کی صورت، اور کعبہ و بیت اللہ اور قرآن کی صورت، کہ یہ سب صورتیں ہادی ہیں اور شیطان ہادی اور ہدایت کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان اور اس کی راہ باطل ہے اور باطل حق سے نہیں مل سکتا۔ بیت باہو ہے، میں راہ حق میں سر قربان کر کے بے سر ہو چکا ہوں، میرا جسم یہاں ہے لیکن جان اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص خواب یا مراقبہ میں اذان دیتا ہے یا امامت کرتا ہے یا تلاوت قرآن کرتا ہے یا ذکر اللہ کرتا ہے یا وضو و غسل کرتا ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا نفس و قلب و روح ایک ہو چکے ہیں اور وہ ہدایت الہیہ سے مشرف ہو چکا ہے۔ بیت باہو ہے،
باہو ہو میں غرق ہو کر زندہ جاوید ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ جو عین ذات کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ سلطان باہو کا قطع ہے: اے باہو، جو آدمی درویشی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دونوں جہان سے بیزار نہیں ہوتا تو جان لے کہ حقیقت میں وہ ایک مردود ہے جو برائی میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ کوئی اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بقیہ اگلی نشست میں۔ السلام علیکم۔